السلام علیکم بچوں کا پہلا مدرسہ کیا ہے؟ انسانی زندگی کی شروعات ماں کے پیٹ سے ہوتی ہے۔ بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر دنیا میں آتا ہے، اس لیے ماں کی گود کو بچے کا پہلا مدرسہ کہا جاتا ہے۔ جب کوئی مستری کسی دیوار کی پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی رکھ دیتا ہے تو وہ دیوار آسمانوں تک اونچی چلی جائے، اس کا ٹیڑھا پن بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر ماں کی اپنی زندگی میں دینداری نہیں اور وہ اپنے بچے کی پرورش کر رہی ہے تو وہ بچے میں دین کی محبت کیسے پیدا کر پائے گی؟ اس لیے اس پہلی اینٹ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ماؤں کی گود کو دینی گود بنانے کی ضرورت ہے۔ آج بچیاں اپنی عمر کی وجہ سے ماں بن جاتی ہے، لیکن دینی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ وہ ماں کے مقام سے واقف نہیں ہوتی، ماں کی ذمہ داریوں سے واقف نہیں ہوتی۔ بیچاری اپنی عقل و سمجھ سے جو بہتر سمجھتی ہے وہی کرتی رہتی ہے۔ کتنا اچھا ہوتا کہ ان کو دین کی تعلیم ہوتی، قرآن اور حدیث کے علوم ان کے سامنے ہوتے، اللہ والوں کی زندگیوں کے حالات ان کو معلوم ہوتے، قدم قدم پر یہ بچے کو اچھی ہدایت دیتی، نصیحتیں کرتی، دعائیں دیتی، ان کی محبت بھری باتیں بچے کی زندگی میں نکھر کر سامنے آ جاتی۔ عورتوں کو دینی تعلیم دینا بہت ضروری ہے۔ اگر کسی انسان کے 2 بچے ہوں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، اور اس کی حیثیت اتنی ہو کہ 2 میں سے ایک کو تعلیم دلوا سکے تو اس کو چاہیے کہ بیٹی کو تعلیم دلوائے، اس لیے کہ مرد پڑھا تو ایک فرد پڑھا، عورت پڑھی تو ایک پریوار پڑھا۔ حدیث پاک میں ہے کہ عورتوں کو عقل اور دین کے جیسا ناقص نہیں دیکھا، لیکن یہ ایسی ناقص ہیں کہ بڑے بڑے عقل مند مردوں کی عقل کو اڑا دیتی ہیں۔ اس لیے یہ بات تجربے میں آئی کہ عورتیں جب کسی چیز کو منوانے پر تل جائیں، یہ ضد کرے، ہٹ دھرمی کرے یا شوہر کی پیار محبت کو گولی کھلائے تو شوہر کو مجبور کر کے اپنی بات منوا لیتی ہیں۔ جب یہ دنیا کی باتیں منوا لیتی ہیں تو دین کی تعلیم حاصل کرنے کی یہ بات کیوں نہیں منوا سکتی؟ اس میں غلطی مردوں اور عورتوں دونوں کی طرف سے ہے۔ کچھ گھروں کے مرد چاہتے ہیں کہ عورتیں دین میں آگے بڑھیں، مگر عورتوں کے دل میں شیطانیت غالب ہوتی ہے، رسم و رواج کی محبت ہوتی ہے، وہ آگے قدم نہیں بڑھاتی اور دینداری کی زندگی گزارنے پر آمادہ نہیں ہوتی۔ اور کئی گھروں میں عورتیں دیندار ہوتی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ ہمارے مرد نیک بن جائیں، مگر مردوں کی عقل پر پردے پڑے ہوتے ہیں، وہ سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ یہ بیچاری رو رو کر ان کو سمجھاتی ہے کہ یوں نہ کرو، یہ گناہ نہ کرو، یہ گناہ نہ کرو، مگر یہ توجہ بھی نہیں کرتے۔ تو ایسے مردوں کی وجہ سے گھر کی عورتیں کے دین میں بھی رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ کسی گھر میں عورتیں رکاوٹ بنتی ہیں اور کسی گھر میں مرد رکاوٹ بنتا ہے۔ ان رکاوٹوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ مردوں میں جہاں دینداری کا شوق ہوتا ہے، اسی طرح عورتوں میں بھی دینداری کا شوق ہوتا ہے۔ اس کے اندر روحانی ترقی کرنے کی خاصیت اور صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ اگر ان کے دل میں اللہ رب العزت کی معرفت کو حاصل کرنے کا شوق آ جائے تو راتوں کی عبادت ان کے لیے مشکل نہیں، تہجد کی پابندی ان کے لیے مشکل نہیں، 5 وقت کی نماز کی پابندی ان کے لیے مشکل نہیں۔ اس لیے اگر چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں نیک ہو تو ہمارے گھر کی عورتوں کا نیک ہونا بہت ضروری ہے، ان میں دینی تعلیم ہونا بہت ضروری ہے، تبھی وہ اپنی اولاد کو اچھی تربیت دے پائیں گی، کیونکہ نیک اولاد ہونا بہترین صدقہ جاریہ ہے۔